حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہوئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں۔ اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیرخواہی سے پرورش کریں۔ پس ہم نے اس طریق سے ان موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے نہ کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی پیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھیں کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہیں، بلکہ کہا، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے کہا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے۔ وہ بولیں، وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بچوں والی عورت ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ اس بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی، اس کے علاوہ انعام و کرام سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا اور رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا، ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا،
یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے۔ اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اور اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، یعنی جسمانی اور اخلاقی طور پر کمال کے درجہ تک پہنچ گئے، اکثر علماء کے نزدیک اس سے 40 سال کی عمر مراد ہے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور علم یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا، جس کی بشارت آپ کی والدہ کو اس فرمان میں دی گئی تھی، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبر بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل کر مدین کے علاقے میں پہنچنے کا باعث ایک شخص کی موت بنا۔ اب وہیں قیام پذیر رہے حتیٰ کہ مقررہ مدت ختم ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، تو یہاں 2 شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، جس پر موسیٰ نے اسے ایک ضرب لگائی جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر دعا کرنے اور کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ سو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ وہ قبطی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا تھا، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے تنبیہ کرنا اور روکنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر کرم فرمایا، یعنی قوت اور شان عطا فرمائی ہے، میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس دن جب صبح کے وقت آپ شہر میں چل رہے تھے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ خوف محسوس کر رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہی اسرائیلی مل گیا جس نے کل آپ سے مدد چاہی تھی اور آپ سے فریاد کرنے لگا، اور ایک اور آدمی کے خلاف آپ سے مدد مانگنے لگا جس سے اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بار بار کی شرارتوں کی بنا پر اسے ملامت کی اور اسے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تو صریح گمراہ ہے۔ پھر آپ نے اس قبطی پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اسرائیلی کا بھی، تاکہ اسے منع کریں اور اسرائیلی کو اس سے چھڑائیں۔ جب آپ اس ارادے سے قبطی کی طرف بڑھے تو اس نے کہا، موسیٰ، کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا چاہتا ہے، اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ ادھر جب فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے تو اس نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، جیسے کہ ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے رسول اور اپنے کلیم کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ مصر سے نکلے تو ادھر ادھر دیکھتے بالتے نکلے۔
آپ علیہ السلام خوف محسوس کر رہے تھے کہ فرعون کی قوم کا کوئی شخص آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کو کچھ معلوم نہ تھا کہ کس طرف رخ کریں اور کون سی راہ اختیار کریں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب مدین کا رخ کیا یعنی ایک راہ پر چل دیے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا، یعنی امید ہے کہ اس راہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انہیں منزل مل گئی اور کتنی عظیم منزل مل گئی۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے یعنی اس کنویں پر جا پہنچے جس سے لوگ جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اس کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، یعنی اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں کہ لوگوں کی بکریوں میں نہ مل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولیں جب تک چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، یعنی ہم کمزور عورتیں ہونے کی وجہ سے بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے پانی پلانے سے فارغ نہ ہو جائیں، اور ہمیں خود بکریاں چرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ابا جان بوڑھے اور کمزور ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کیکر کے درخت کا سایہ تھا۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کے بعد تھکے ہارے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی جو فوری طور پر قبول ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے چاہے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھے اور فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، تو ان خواتین نے یہ بات سن لی۔ جب وہ والد کے پاس پہنچی تو انہیں اتنی جلدی واپس آ جانے پر تعجب ہوا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیش آمد واقعہ بیان کیا۔ والد نے ایک کو حکم دیا کہ جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا اور بتایا کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے ڈر سے اپنا وطن مصر چھوڑ کر نکلے ہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی، یعنی اب ان کے دائرۂ اختیار سے باہر آ گئے ہیں، کیونکہ اب آپ ان کی سلطنت کی حدود میں نہیں۔ بزرگ نے آپ کی مہمان نوازی کی اور عزت و احترام سے رکھا اور آپ کا واقعہ سن کر خوشخبری دی کہ آپ ان سے نجات پا چکے ہیں۔ تب ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے تاکہ وہ آپ کی بکریاں چرائیں۔ پھر آپ کی یہ خوبی بیان کی کہ وہ طاقتور اور دیانتدار ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے والد نے پوچھا کہ تجھے اس کی قوت و امانت کی کیا خبر؟ اس نے کہا جو بھاری پتھر 10 آدمی اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اسے اٹھا لیا۔
اس سے مجھے ان کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور جب میں انہیں لے کر آ رہی تھی تو میں آگے چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلو، جب راستہ مڑنا ہو تو مجھے راستہ بتانے کے لیے اس طرف کنکری پھینک دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس مقررہ مدت پوری کی اور پھر اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔